حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مکی مسجد میں تشریف لے جاتے تھے کراچی، وہاں عصر کے بعد ان سے مصافحہ ہوتا تھا، برآمدے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بیٹھ جاتے تھے اور ساری مکی مسجد میں لوگ لائن میں کھڑے ہو جاتے، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفتی صاحبان، بڑے بڑے مالدار، دین دنیا افسران بالا، یہ سب لائن میں لگے ہوتے تھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے عزت کا بڑا زبردست منظر بنتا تھا۔ ایک دن مغرب کی نماز کے بعد اپنے کمرے میں تشریف لے گئے، مجھ سے یہ فرمایا، ارے احسان جانتے ہو کہ میں جب مصافحہ کرتا ہوں کیا پڑھتا ہوں؟ میں کہ مجھے تو معلوم نہیں آپ کیا پڑھتے ہیں۔ یہ فرمایا کہ میں یہ پڑھتا ہوں، الحمدللہ الذی اظہر علی الجمیل وستر علی الخبیث۔ میرے پاس تو گناہ اتنے ہیں، اگر ان گناہوں میں سے ایک گناہ بھی اللہ ان کو دکھا دے، مصافحہ کرنا کہ مجھے دیکھنا بھی گوارا نہ کرے، وہ تو اللہ نے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دیا، میرے اچھے اعمال ان کے سامنے کر دیے، اس وجہ سے یہ سارا میرا اکرام کا منظر بنا ہوا ہے، ورنہ میں تو اپنی ذات سے ایسا بھی نہیں کہ یہ مجھے دیکھے۔ اتنا اکرام حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا ہو رہا ہے، اس اکرام کے باوجود حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ میں اپنے بارے میں تواضع کی کیفیت دل میں اس وقت بھی موجود تھی۔ یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ہے، اسی کے تبلیغ والوں کا اکرام بڑھتا جا رہا ہے، جہاں جاتے ہیں کارے اور استقبال اور کھانے اور مکان اور کیا، ہر جگہ اکرام بڑھتا جا رہا ہے۔ اکرام جب آئے گا تبلیغ کام میں، کام بھی خطرے میں پڑ جائے گا، کام کرنے والے بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اس لیے ہمیں اپنی تواضع کی فکر رکھنی چاہیے، اپنے اندر تواضع پیدا کرنے کے اسباب اختیار کرنے چاہیے، ورنہ اس کام میں چلتے چلتے ہم بگڑ بھی سکتے ہیں، ہمارے اندر بڑائی کا جذبہ بھی آ سکتا ہے، ہمارے اندر دوسرے مسلمانوں کی حقارت کا جذبہ بھی آ سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو سنبھال کر چلنا ہے، پیدا کریں گے اپنے اندر تواضع سارے بھائی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، دونوں حضرات بیٹھے ہوئے تھے نظام الدین۔ اتنے میں ایک آدمی آیا، مولانا یوسف صاحب سے کہنے لگا، آپ کے پان کے بٹوے میں سے فلانے آدمی نے پان نکال کے کھا لیا۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے امیر جنہوں نے حیات الصحابہ لکھی، انہوں نے فرمایا کہ بھائی پان تو ہوتا ہی کھانے کے لیے، اگر اس نے کھا لیا تو کیا ہوا، اس میں کیا حرج کی بات ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے استاد بھی تھے، ان کے سسر بھی تھے۔ انہوں نے اس آدمی کو بلایا کہ مولانا یوسف صاحب نے جو کچھ کہا ہے نا کہ پان کھا لیا تو اس میں کیا حرج ہے، یہ انہوں نے اپنے بٹوے کے بارے میں فرمایا۔ میرے بٹوے میں سے اگر کسی کو پان نکال کے کھاتا ہوا دیکھو، ایک تھپڑ تو اس کو وہیں لگا دینا اور کان پکڑ کے میرے پاس لے آنا۔ اب دونوں جوابوں میں فرق کیا ہے؟ دونوں جواب فرق یہ ہے کہ پہلا جواب جو حضرت جی رحمۃ اللہ نے دیا وہ اجتماعی زندگی کا اصول ہے، اپنی ہر چیز تمام ساتھیوں کے لیے اجازت ہے، میری چیز کو جو استعمال کرے میری طرف سے اجازت ہے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بتایا وہ انفرادی زندگی کی ترتیب بتائی، کسی کی چیز بغیر اجازت کے استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی کو ہم پیدا کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ کیسے پیدا ہوگی؟ دل اپنا ہم بڑا کریں۔ سخاوت رسول پاک علیہ السلام کی بہت بڑی صفت ہے، اس سخاوت والی صفت ہم اپنے اندر لائیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صبح کو جو ہوا چلتی ہے اس سے بھی زیادہ سخی تھے، سخاوت آپ کی رمضان شریف میں اور زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ جو آپ سے مانگتا تھا کبھی آپ کسی کو لا نہیں کہتے تھے۔ ایک شاعر نے ایک شعر میں یوں کہا ہے، اگر کلمہ لا الہ الا اللہ نہ ہوتا، اس میں لا نہ ہوتا تو آپ کی زبان پہ کبھی لا آتا ہی نہیں۔ کلمے میں لا ہے اس لیے